اعظم ابو حنیفہ اور اس طرح کے جو ہے ائمہ مجتہدین کے درجے پر فائز جنہوں نے عقائد کو بنائے، اور عقائد کو بنانے سے مراد ہے کہ اس کی تشریح اور توضیح کی، اور جہاں جہاں باطل فرقوں نے جو ہے وہ شغاف لگایا تھا اس کو ٹھیک کیا اور صحیح عقائد جو ہے ہم تک پہنچا دیے، تو اس پر جو ہے قائم اور دائم رہنا ہے۔ دوسرا پر کیا ہے کہ فرض و سنت، وہ واجب، وہ مندوب، وہ حلال، وہ حرام، وہ مکروہ، وہ مشتبہ کا علم جو فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں، اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔ دوسرا جو پر ہے عمل ہے۔ جب عقائد درست ہو گئے تو احکام، علم الاحکام بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احکام کا علم حاصل کریں، وہ فقہ کی کتابوں سے وہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی کہتے تھے کہ تصوف جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کی چیز، تصوف کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ تو وجدانی ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمل کیسے کرنا ہے، تو فقہی کتابیں پڑھیں، اس میں ایک الگ نور ہے اور آپ کو اعمال کا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل آپ سوچیں گے کہ بھائی چونکہ میں صوفی ہوں اور بلند و روحانی مقام یہ تو مجھے فقہ کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ فقہ کا حاصل کرنا، یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے، یہ میرے نہیں ہیں نا۔ فقہ علوم کا یہ ظاہر ہے، فقہ مطلب کہ نماز کیسے پڑھیں وہ آپ کو کہاں ملے گا، ہے نا، ظاہری چیزوں کو جو ہے کیسے درست کریں تو وہ فقہی کتابوں میں ملے گا۔ تو اس کا آپ کو جو ہے ضروری علم جو ہے ہونا ضروری ہے، اور عقائد کے جو ضروری عقائد ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو پر آپ کو جو ہیں وہ حاصل ہو، دو پر جب بازو مل جائیں، تب اس کے بعد تیسرے درجے پر جو ہے وہ آتا ہے علوم صوفیہ۔ تب ان کی علوم صوفیہ کی نوبت پہنچتی ہے۔ جب تک وہ دو پر درست نہ ہو جائیں، عالم قدس میں اڑنا محال ہے، اڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کیسے